بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنید اکبر نے آج تقریر میں ایسی کون سی خطرناک بات کی ہے جس کی بنیاد پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور جس طریقے سے آج خیبر پختونخوا کے اندر تقریریں کی گئی ہیں، آنے والے دنوں کے اندر ایک بڑی بغاوت کا آغاز ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا آج اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کی تعیناتی ہوئی ہے۔ حیران کن طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ ایک پیج پر آئے ہیں۔ وہ کیسے آئے ہیں، اور یہ جو جسٹس ہیں ان کا تھوڑا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف نے عمران خان کے ساتھ لائن کاٹ دی ہے، یا لائن کٹ گئی ہے، چونکہ اجلاس کے اندر ایک بڑا اہم فیصلہ کیا گیا۔ پولیٹیکل کمیٹی کا یہ اجلاس تھا، اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پچھلے چند دنوں سے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، خاص طور پر سیکرٹری جنرل اور چیئرمین، ان کی بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ پھر شیر افضل مروت اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ وکلاء کی آپس کے اندر بھی چپکلش ہے، اور مختلف علاقوں کے جو دھڑے ہیں وہاں پہ بھی جو دھڑے بندی ہیں وہ اختلاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف عمران خان اور بہت سارے قائدین جیلوں میں ہیں، اور دوسری طرف یہ لڑائی سوشل میڈیا پر بھی اب بالکل آمنے سامنے آ کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور منرل بل جو ہے اس کو لے کے مزید کافی حد تک تنازع بڑھا ہے۔ اگرچہ اب یہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کر کے سارا معاملہ جو معدنیات کے حوالے سے بل ہے وہ طے کیا جائے گا، لیکن اس پر بھی مزید شکوک و شبہات نے جنم لیا ہے کہ اگر یہ علی امین گنڈا پور جا کے بریفنگ دیں گے یا بیرسٹر گور ساتھ ہوں گے، اور ان کی بریفنگ کے بعد اگر باہر آ کے وہ بولیں کہ ہم نے عمران خان سے اپروول لے لی ہے، تو کیا وہ آفیشیل بیان مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ چونکہ ان پر تو پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ہے، اور اب تو آدم سواتی بھی متنازع ہو گئے ہیں۔ جس نے مذاکرات کرنے ہوں، خفیہ بات چیت کرنی ہو، اس کا اتنا ہاضمہ خراب نہیں ہو سکتا، تو آدم سواتی بھی اس پوری دوڑ سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اب پولیٹیکل کمیٹی کا جو رات کو اجلاس ہوا ہے اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، چونکہ اس کے سامنے ساری صورتحال رکھی گئی ہے۔ ایک بات جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے کچھ عرصے سے، کہ عمران خان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملاقاتوں کے بعد آ کے جو بندہ اپنے پیرائے کے اندر گفتگو کر دیتا ہے، اس گفتگو کے اندر ہمیں کچھ سینسر بھی کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں لازمی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ آپ تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ ہاتھ ہلکا کریں، عمران خان کے جو سخت بیانات ہیں ان کو سینسر کریں، اور پھر جو ہے وہ حالات تاکہ تھوڑے سے بہتر ہوں اور ہم بات چیت کو آگے بڑھا سکیں۔ اب ایک طرف یہ تاثر دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے کہ وہ سارا کچھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غدار نہیں ہے، وہ کوئی دھوکہ نہیں کر رہے عمران خان سے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کا خوف سے نکل کے کچھ چیزیں جو ہے وہ پارٹی کے لیے اور عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیں وہ کرنی پڑیں گی۔ اچھا، یہ چیز لیکن ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اب یہ طے پایا ہے اس اجلاس کے اندر، ایک تو جو مائنز اینڈ منرلز بل ہے اس میں بتایا گیا کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے تو علی امین گنڈا پور نے بل کے تمام اہم نکات پر جامع اور مفصل وضاحت پیش کی، اور بالآخر عمران خان کے سامنے بھی رکھا جائے گا۔ ایس آئی ایف سی یا کوئی بھی ادارے کو سامنے صوبائی خود مختاری کو سرنڈر نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصولی طور پر جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے۔ تمام سٹیک ہولڈر کی مثبت تجاویز جو ہے اس کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ اس بل پر کسی قسم کی جلد بازی نہ کی گئی تھی، نہ کی جا رہی ہے اور نہ کی جائے گی۔ یہ یقین دہانی جو ہے وہ کروائی گئی ہے۔ اب عمران خان کی جانب سے 8 اپریل کی ملاقات کی ہدایات جو ہیں ان کے نام سے یہ اعلامیے کے اندر شروع کیا گیا، جو بیرسٹر گور، آدم سواتی اس سے پہلے مل کے آئے، اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی۔ بتایا یہ گیا ہے 8 کو تو آپ کو علم ہے بیرسٹر گور ملے ہیں، اور ان کے ساتھ غیر متعلقہ کچھ لوگ تھے۔ اب انہوں نے کہا ہے چیئرمین سے ملاقات کرنے والے افراد ملاقات کی تفصیلات یا ہدایات پر میڈیا سے بات چیت کرنے سے سختی سے منع کر دیا گیا۔ یعنی یہ اب یوں سمجھے کہ عمران خان سے وہ جو لائن ہے وہ پہلی لائن کٹ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عمران خان کے بیانات کے جو الفاظ ہیں وہ بدلے جائیں گے، یا تھوڑے سے سینسر کیا جائے گا،
یا اس کی سختی کو کم کیا جائے گا؟ تو یہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر طے پائی ہے، یعنی اس کا مطلب بڑا واضح یہی ہے۔ قائد عمران خان کے حکم کے مطابق ان سے ملاقات کرنے والی شخصیات ان کی ہدایات تحریری طور پر پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کو دیں گے، اور وہ تحریری ہدایات اور بیانات صرف اور صرف مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہی جاری کرنے کا مجاز ہوگا۔ ان کے علاوہ کسی بھی بیان کو مصدقہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے جو بیرون ملک سے آپریٹ ہوتا ہے، تو علیمہ خان ملنے گئی، کوئی پنجوتھا صاحب ملنے گئے، کوئی فیصل چودھری گئے، کوئی اور گیا، انہوں نے سب سے معلومات کولیکٹ کر کے اس سٹیٹمنٹ کو ٹویٹر پہ عمران خان کے اکاؤنٹ پر، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ پر چڑھا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں محمود الرحمان کمیشن بھی آتی ہے، رپورٹ آتی ہے، پھر سارے یا خان بھی چلتا ہے، اور یہ سارا کچھ تو اب ان کو نہیں بتانا، یہ بات عام ہے، جبران الیاس یا کسی اور کو نہیں بتانا، وقاص اکرم، شیخ وقاص اکرم کو بتانا ہے آپ نے، وہ پھر اس کو ترتیب دیں گے، اور وہ جو ترتیب ہوگی وہی سٹیٹمنٹ سمجھی جائے گی۔ پارٹی عہدیداران ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے گریز کریں، خلاف ورزی پر شو کاز نوٹس جاری ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والے یہ جن کے پاس پارٹی کی عہدے ہیں ان سے ذمہ داریاں واپس لے لی جائیں گی۔ بیرسٹر گور کو پنجاب کے چیف آرگنائزر کے اختیارات سے متعلق آگاہی دی گئی۔ چیف آرگنائزر کے ساتھ 6 رکنی مشاورتی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ شیخ وقاص اکرم جو ہے انہوں نے یہ اعلامیہ شیئر کیا ہے، تو عمران خان سے وہ جو بیانات آ رہے تھے تو وہ سلسلہ تو آگے بھی سمجھے کہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جس پر سب حیران ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ایک جج ہیں جسٹس باقر نجفی، ان کی تعیناتی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پہ۔ اب ان کی گیم آپ ملاحظہ کیجئے، جب پہلے یہ سینئر جج تھے جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس باقر نجفی، ان دونوں کو بائی پاس کر کے تیسرے نمبر والی خاتون جج عالیہ نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا۔ اس وقت جب ان 2 ججز کی حوالے سے گفتگو زیر بحث لائی گئی تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ اگر جو جج نہیں بن سکتا اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، باقر نجفی ٹھیک نہیں ہے، شجاعت علی خان ٹھیک نہیں ہے، کسی نے کہا۔ تو اس وقت ان دونوں ججز کے حوالے سے اچھے ریمارکس نہیں دیے گئے۔ اب جو بندہ چیف جسٹس کے لیے کوالیفیکیشن نہیں رکھتا لاہور ہائی کورٹ کے لیے، اس کو سپریم کورٹ میں لانا تو توہین نہیں ہے، یہ انسلٹ نہیں ہے؟ یا آپ ایک گریٹر ایجنڈے پہ چلتے ہیں اور 2 نمبری کرتے ہیں اس عوام کے ساتھ؟ تو یہ گیم جو ہے وہ کی گئی ہے۔ جن ججز کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر کنسیڈر نہیں کیا گیا، مناسب نہیں سمجھا گیا، تو ان کو لاہور ہائی کورٹ سے اوپر پروموٹ کر کے سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے۔ تو اب ان 2 ججز میں ایک تو جسٹس شجاعت علی خان کے حوالے سے جو ریمارکس دیے گئے تھے وہ حذف کر دیے گئے، انہوں نے یہ اپیل کی تھی۔ اچھا، دوسرا جسٹس باقر علی نجفی، ان کا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تعیناتی ہو گئی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جو پی ایم ایل این ہے وہ دونوں ایک پیج پر ہو کے انہوں نے کی ہے۔ اگر یہ پی ٹی آئی کے 2 بندے اگر آج اس کی حمایت کے اندر ووٹ نہ دیتے تو یہ جج نہیں جو ہے وہ بن سکتے تھے۔ یہ 4-9 کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے، 13 ممبران ہیں، ان میں سے 9-4 2/3 کے ساتھ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور آج تحریک انصاف جو ہے، اب جسٹس باقر نجفی جو ہے یہ وہ جج ہیں، ان کا ایک ہی اچھی یہ خاصیت ہے تاریخ کے اندر کہ اس وقت بھی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی آپ کہہ سکتے ہیں یا جو بھی معاملہ ہے اس زمانے کے اندر، لیکن بہرحال یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ ایک کمیشن بنا تھا ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر، وہ علی باقر نجفی کی سربراہی میں بنا تھا، اور انہوں نے وہ جو رپورٹ دی تھی وہ پوری نون لیگ اور نواز شریف خاندان پر چارج شیٹ تھی۔ انہوں نے حقائق بیان کیے کہ کس طریقے سے یہ سارا وقوع ہوا ہے، اور اس کے اندر پنجاب حکومت اس وقت کی بنیادی ذمہ دار ہے۔ بعد میں اسٹیبلشمنٹ کی منشا پہ یہ انہوں نے کافی خدمت گزاری کی ہے۔ تو اب جو ہے ان کو جج پروموٹ کیا گیا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مندوخیل اور جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منیب اختر، یہ 4 ججز نے ان کے مخالفت کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لانے پر۔
اب جب اتنی بڑی تعداد میں ججز، لیکن امین الدین خان کو سلام دینا پڑے گا، آج تک حکومت کے خلاف ان کا ووٹ نہیں گیا، وہ قائم ہے اپنے موقف پہ پہلے دن سے۔ تو اب یہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس کے حوالے سے عمران خان سے ہدایات لے لی گئی ہیں؟ یعنی جو انہوں نے ہدایات لی ہیں، اور یہ جو اتنا بڑا عام اجلاس تھا، چونکہ بیرسٹر علی ظفر ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے ابھی 2 دن پہلے عمران خان سے، تو کوئی اس حوالے سے یا یہ ایک بڑی کارروائی ڈال دی گئی ہے بغیر اعتماد میں لیے ہوئے یا تحریک انصاف کے کسی بھی اور جگہ پہ ڈسکس کیے، مشاورت کیے بغیر؟ تو یہ 2 لوگوں کو تو اختیار نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر، لازمی بات ہے کہ انہوں نے عام جگہوں پہ ڈسکس کرنا تھا تو انہوں نے اتفاق کیا ہے۔ اچھا، دوسری جو بڑی خبر ہے وہ آج سوات کے اندر، مردان میں بھی بڑا ورکر کنونشن ہوا، لیکن سوات کے اندر تو آج جو ہے وہ بہت بڑا اجتماع، ایک بڑا جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی تھی یہ ساری صورتحال۔ لیکن وہاں پہ جو تقریر ہوئی ہے، ایک تو جو مراد سعید نے تقریر کی وہ زیادہ پشتوں میں تھی، لیکن انہوں نے ڈاکٹر امجد انہوں نے جو کاٹلنگ حملے کے حوالے سے بات کی، اس پر مراد سعید نے کہا کہ ان کے لیے مشکلات ہیں اور ان کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے شعر پڑھے، اور شعر انہوں نے جو پڑھے امن جرگے کے اندر، انہوں نے کہا کہانی جو تم کو سنائی گئی ہے، کہانی جو تم کو سنائی گئی ہے، لوری جو تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے، تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے، کہانی تو لوگو تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگو تمہارا لہو ہے۔ یہ اشعار جو ہے وہی دراصل ساری جو کہانی ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پہ جو گفتگو کی گئی ہے، خاص طور پر جو گفتگو جنید اکبر نے کی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ ایک تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اس وقت جو دیوار بنے ہوئے ہم اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہے، انہوں نے بڑی اس پہ تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے یہ خطرناک تقریر ہے جس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو، بلکہ صدیق جان نے یہ تبصرہ کیا کہ آج جنید اکبر کی سوات میں تقریر سب سے خطرناک تقریر تھی، سوات میں لوگوں کا جوش و خروش عروج پر تھا، ہم یہاں پر لوگوں کی سٹیٹمنٹس دیکھنے آئے تھے، سینٹیمنٹ دیکھنے آئے تھے، یہاں پر لوگ ڈی چوک کی مکمل تیاریاں کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر جو ہے وہ یہاں پہ باتیں وہاں شاید خٹک نے، مینا آفریدی نے اور باقیوں نے بھی بڑی عام کی ہیں اور بڑی سخت کی ہیں، لیکن جو گفتگو کی گئی ہے ان کی طرف سے میں آپ کو اصل میں دکھانا چاہتا ہوں یہ سارا ماجرا۔ ایک تو جنید اکبر نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے ورکرز کو تم شہید مانو گے تو ہم بھی تمہارے شہید کو تسلیم کریں گے، لیکن اگر تم ہمارے شہید کو شہید نہیں مانو گے تو پھر مجھ سے بھی گلہ نہ کرنا۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ ایک طرف کاٹلنگ میں لوگ شہید کر دیے اور پھر انہیں دہشت گرد قرار دیتے رہے، ہمارے شہید کو شہید تسلیم کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ورکرز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی کال کا انتظار ہی نہ کریں اور آئیں ڈی چوک کی جانب نکل پڑتے ہیں، پھر جس نے گولیاں مارنی ہے مار لے۔ ورکرز کی برداشت ختم ہو گئی ہے، اب اس دن سے ڈرو جب یہ قوم ہمارے بغیر نکل آئی، لہذا ہوش کے ناخن لو اور عمران خان سے معافی مانگ لو، وہ بڑا لیڈر ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ ادھر سے تو وہ کہتے ہیں ہم سے معافی مانگو، یعنی وہ آپ نے ہمارا بڑا کر دیا ہے۔ عمران خان 3 نسلوں کا لیڈر ہے، تم تو کیا تمہارا باپ بھی عمران خان کو ختم نہیں کر سکتا۔ پھر جو ہے یعنی اس کے اندر ہی میں ویسے بتا دوں، ڈاکٹر شفقت ایاد ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عوام ہیں اور ہمیں حق حاصل ہے کہ فوج، پولیس اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کریں، آپ کو ہماری تنقید برداشت کرنی ہوگی کیونکہ آپ ہماری ادا کردہ ٹیکس کی رقم سے تنخواہ لیتے ہیں، ہم عوام ہیں اور ہم رائے کا اظہار کریں گے اور یہ آپ کو تنقید سننی پڑے گی، نہیں سن سکتے تو استعفے دو اور گھروں کو جاؤ۔ پھر جو ہے وہ انہوں نے آج یہ بات کی یہاں پہ، یعنی میں صرف چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے یعنی اس طریقے سے جو جنید اکبر انہوں نے کہا جس دن ہم درمیان میں سے ہٹ گئے اور یہ نوجوان ہماری جگہ آ گئے تم برداشت نہیں کر سکو گے، ہم تمہاری ایف آئی آرز اور جیلوں پر تھوکتے ہیں، ہم اداروں کے ساتھ بات چیت کی خواہش رکھتے ہیں لیکن اسے ہماری ہرگز کمزوری مت سمجھو، ہم صرف قیادت کے حکم کی وجہ سے پرامن ہیں، ورنہ یہ جو تم 9 مئی کو ڈرامہ کرتے ہو ہم تمہیں مذمت کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے۔
یہ بات انہوں نے کی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون نہیں مانتے اور خود کو ملک کا چاچا ماما سمجھتے ہیں، ہم ان کو گھسیٹیں گے اور ان سے قانون منوائیں گے۔ وہ دور گیا جب لوگ آپ سے ڈرتے تھے اور آپ نے خود اپنی عزت ختم کی ہے۔ ہم پرامن احتجاج پر گولیاں چلا کر بھاگنے کا تانا دینے والوں، تاریخ گواہ ہے کون کب بھاگا اور کیسے بھاگا۔ ہم مطالعہ پاکستان پڑھنے والے نہیں، ہم نے وہ مطالعہ پاکستان پڑھا ہے جو عمران خان نے پڑھایا ہے۔ تو اس طریقے سے مینا افریدی نے اور باقی سب نے بڑی سخت گفتگو کی ہے۔ جنید اکبر نے یہاں بھی کہا ہے کہ میں اداروں کے بڑوں سے ناراض ہوں کیونکہ یہ آج یہاں ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد کینیڈا آسٹریلیا چلے جائیں گے، لیکن میں اداروں کو اون کرتا ہوں کیونکہ یہ میرا ملک اور میرے ادارے ہیں۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ ہم آئین کو بوٹ تلے روند دو گے اور میں آئین پر عمل کروں، تم آئین کو روند دو گے اور میں عمل کروں گا تم پر۔ جتنا آئین تم پر لاگو ہے اتنا مجھ پر لاگو ہے، اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو پھر میں بھی عمل نہیں کروں گا۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ ریاست گولیاں چلائے گی، لیکن اس مرتبہ ہم پوری تیاری کے ساتھ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جتنا ظلم و جبر کرنا ہے کر لو، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے جو نفرت ہے وہ میں اپنی اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کروں گا۔ تمہارے اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا ہو چکے، تمہارا ڈر ختم ہو چکا۔ تو یہ آج اس انداز کے اندر ایک بڑی جذباتی گفتگو تھی اور اب دیکھتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یہ گفتگو اس طرح کی پہلے برداشت نہیں کی گئی اور جنید اکبر کے لیے اب مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اب مشکلات شاید جنید اکبر کے لیے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ ہوں۔ بہتری اسی میں ہے، معاملات اللہ کرے کہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد۔